السلام علیکم میرے دوستو، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک نیا ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ 5 منٹ کے مدرسے میں کس طرح سے اپنی زندگی کو دین اور اللہ کے رسول کی باتوں کے حساب سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، پیش لفظ یہ ہے، دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک کامل و مکمل دستور ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ دین بہت آسان ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان ہے۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے بغیر ہمیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی چیز ہمیں گمراہی اور شیطانی راستوں پر چلنے سے بچا کر خیر اور بھلائی پر باقی رکھ سکتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں اسی بات کی تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کریم، اور دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب کرنے کی غرض سے یہ کتاب 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کے نام سے مرتب کی گئی ہے، جس میں دین کے 5 اہم شعبہ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 عناوین کے تحت جمع کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو جمع کرنے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ مختصر وقت میں امت کے سامنے دین اسلام کی اہم اور ضروری باتیں آ جائیں، تاکہ امت میں دین کا شعور بیدار ہو، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق و رغبت پیدا ہو، تاکہ امت جہالت و گمراہی سے چھٹکارا پا کر علم کی دولت سے مالا مال ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی تیاری کی فکر کر سکے۔ اس کتاب کو اسلامی مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے تیار کیا گیا ہے اور مخصوص مہینوں اور دنوں کے فضائل وغیرہ کو پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کے متعلق پہلے سے معلومات حاصل ہو جائے اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس کتاب کو ان مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے پڑھا جائے۔ اس کو ہر مسجد میں کسی بھی فرض نماز کے بعد، اسکولوں اور کالجوں میں، اسمبلی کے دوران، مدارس اور گھروں میں بھی پڑھا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کتاب سے استفادے کو آسان کرنے کی غرض سے کتاب کے آخر میں ہر عنوان کے تحت آنے والے مضامین کی فہرست دی گئی ہے، جو عناوین کی ترتیب پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو دین پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کوشش کو قبول فرما کر اس کتاب کو امت کے حق میں نافع بنائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ تو دوستو، کتاب میں بیان کیے گئے 10 عناوین کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے۔ 1. اسلامی تاریخ۔ اس عنوان کے تحت اس جلد میں انبیاء کرام کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ ان حضرات نے دین کی تبلیغ و اشاعت اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور اس راہ میں پیش آنے والے حالات اور تکلیفوں کو برداشت کر کے کس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے۔ خاص طور پر نبی آخر الجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید نما ہے۔ 2. اللہ کی قدرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ کی قدرت سے کائنات کے خالق و مالک کی مخلوقات اور ان کی خصوصیات میں غور و فکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کی بے مثال کاریگری کو سن کر ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر اپنے بلند مرتبہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا احساس ہوگا اور ہماری ایمان کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ 3. ایک فرض کے بارے میں۔ فرض اور واجب کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر اس عنوان کے تحت فرائض و واجبات اور ان کے متعلق ضروری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ 4. ایک سنت کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ 5. ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اس عنوان کے تحت فرائض و واجبات کے ساتھ دیگر اعمال و افعال پر امت کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے فضائل اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ عمل کا شوق و رغبت پیدا ہو۔ 6. ایک گناہ کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت شریعت کے منع کردہ اعمال و افعال اور ان کے کرنے پر سزا و عذاب کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے دور رہ کر زندگی گزارے اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچ سکے۔ 7. دنیا کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت قرآنی آیات اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی روشنی میں دنیا اور دنیاوی چیزوں کی حقیقت اور اس کے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے کی رغبت دلائی گئی ہے تاکہ انسان دنیا میں مشغول ہو کر دین و شریعت سے غافل نہ ہو جائے۔ 8. آخرت کے بارے میں۔ اس عنوان کے تحت مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات، دنیا میں کیے ہوئے اعمال و جزا و سزا اور ان کی صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اس کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کر سکے۔ 9. قرآن طبّت نبوی سے علاج۔ اس عنوان کے تحت مختلف بیماریوں کے بارے میں طب نبوی سے علاج اور قرآنی آیات کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جہاں دوسرے فائدے ہوں گے وہیں اسلام کے متعلق مکمل دستور زندگی اور کامل نظام حیات ہونے کا یقین بھی پیدا ہوگا۔ 10. قرآن کی نصیحت یا پھر نبی کی نصیحت۔ دین مکمل اور خیر خواہی کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی جامع نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی دعا کی مانگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔